ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اے لوگو، ہم یہ صرف کہانی نہیں سنا رہے، بلکہ ان دونوں باتوں میں صبر کرنے والوں کے لیے، ثابت قدم رہنے والوں کے لیے، حق کے راستے پر ڈٹنے والوں کے لیے اور اللہ کا شکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اگر وہ غور کریں تو انہیں اس میں بہت ساری باتیں مل سکتی ہیں، نہ غور کریں تو وقت اسی طرح گزرتا چلا جائے گا اور جس طرح قوم سبا کا حال ہوا ان کا بھی ہو جائے گا۔ پاک سرزمین جو قوم سبا کو میسر تھی، اس کا موازنہ اپنی پاک سرزمین سے ذرا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے۔ پنجاب کی سونا اگلتی زمینیں ہمیں میسر تھیں اور ابھی تک کچھ ہیں، اب وہ سونا نہیں اگل رہی جو کسی زمانے میں اگلا کرتی تھی۔ دریا اب اس طرح سے نہیں بہتے جس طرح کسی زمانے میں بہا کرتے تھے، اور سرحد سے لے کر بلوچستان کے علاقوں تک زیر زمین پہاڑوں کے اندر اللہ رب العزت نے کتنے خزانوں سے ہمیں بھر کے نعمتیں عطا کر دی تھیں اور ابھی تک وہ ہمارے پاس ہے۔ سندھ کے صحراؤں کے نیچے اور اس کے اوپر بالائی حصے میں کیا کچھ اللہ رب العزت نے نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ اور اس سے پہلے جب یہ پاک سرزمین پوری پاک سرزمین تھی تو اس صورت میں دنیا کا بہت زرخیز ترین علاقہ جو اب بنگلہ دیش بن چکا ہے، وہ بھی تو اسی کا حصہ تھا۔ اللہ کی نعمتیں وہاں بھی بے انداز شکل میں موجود تھیں۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی اور ایک ایک کر کے نعمتیں کم ہونا شروع ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ ابھی تک قرآن مجید کی آیتیں ہمیں سنا رہا ہے۔ یہ قرآن ہر گھر میں موجود ہے۔ قوم سبا کی پاک سرزمین کا قصہ لکھا ہوا موجود ہے۔ ہمیں اب بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، یہ پاک سرزمین بھی ہم ہی نے تمہیں دی ہے جس طرح قوم سبا کو دی تھی، لیکن تم اگر میری نعمتوں کو استعمال کرو اور میرا شکر بجا لاؤ گے تو میری نعمتیں اور بھی تمہیں ملتی رہیں گی، کیونکہ بلدۃ طیبۃ، پاک سرزمین، ورب غفور، اور مہربان رب، ان دونوں کو جب تک اکٹھا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اور اگر اللہ کی بات کو اب بھی تسلیم نہ کیا گیا اور اب بھی مسلسل یہی بات کہتے رہے کہ نہیں جناب کچھ نہیں ہو رہا، پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے، محفوظ ہاتھوں میں ہے، کچھ نہیں ہو رہا اور کہیں پر کوئی خرابی نہیں ہے، ہر طرف امن سلامتی، اس کا چین چل رہا ہے، کہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور یہ تھوڑی بہت پریشانی اور ہم اس کو بس چند دنوں میں ختم کر دینے والے ہیں۔ لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں، اخبارات میں تصویریں چھپ رہی ہیں، تصویریں دیکھ کر بھی وزیر صاحب کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہوا تو ہم اس کی خبر لیں گے۔ سامنے منظر باقاعدہ ایک اسکرین پہ دکھاتے ہیں، جناب یہ آپ کے علاقے میں اس طرح ہو رہا ہے، 2.5-3 لاکھ بوریاں چینی کی پکڑی گئی ہیں فلاں بندے کی، آپ کیا کریں؟ اچھا اگر ایسا ہوا ہے تو ہم اس کی خبر لیں گے۔ دیکھتے ہوئے بھی اندھے بن گئے ہیں، اور ابھی تک مسلسل اس بات کا اعلان کیے جا رہے ہیں کہ نہیں، پاک سرزمین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہاں پر بیرونی سازشیں بالکل کوئی کام نہیں کر رہی، دن رات ایک ہی عیاشی کے معاملات اسی طرح چل رہے ہیں۔ اور یہ صرف حکمرانوں کی بات نہیں ہے، ہمارا حال بھی ویسا ہی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنی زندگی کو بدلا ہے، اپنے معاملات کو سدھارا ہے، اپنے طرز عمل کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ رمضان کی ساعتیں آئیں اور گزر رہی ہیں، آج رات کو تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، رحمت کتنے سمیٹی، مغفرت کتنی حاصل کی، اور کتنے لوگ ہیں جو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی آج کی آیات سورہ سبا کی آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک پڑھیے، اور یہ آخری عشرہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غنیمت سمجھیے کہ جہنم سے چھٹکارے کا یہ عشرہ ہے۔ وہ جہنم جو اس وقت اس پاکستان میں پاک سرزمین میں دہک رہی ہے، اور جس کو دہکانے والے زیادہ اور بجھانے والے کم ہیں، جس پر افسوس کرنے والے اگرچہ موجود ہیں لیکن اس کا مداوع کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد اب بھی جو با اختیار افراد کی ہے
وہ ابھی تک اس جہنم کو جہنم سمجھ ہی نہیں رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں جناب ہم تو اس پاکستان کو جنت بنا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا پاکستان ان کے دفتر سے لے کر ان کے گھر تک رہتا ہے صرف، اور اس پاکستان میں جس میں وہ رہتے ہیں ان کے دفتر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، چاروں طرف نوکر چاکروں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے، گرمی سردی وہاں پر پہنچتی نہیں ہے، جس گاڑی میں بیٹھتے ہیں وہاں بھی گرمی سردی کا اور موسم کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا، جس گھر میں جاتے ہیں اس گھر میں بھی گرمی سردی کا کوئی موسم کا اثر نہیں ہے، غربت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر بھی کوئی غربت اور آٹے دال کا بھاؤ پتہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس لیے جس پاکستان میں وہ رہ رہے ہیں اس میں واقعی کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ کون سا وہ اپنے گھر سے لے کے کھا رہے ہیں، جو مال کما رہے ہیں وہ تو باہر جا رہا ہے، لیکن ہم بھی اپنی حالات کو اور اپنے طرز عمل کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے اس آخری عشرے کو جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ بنا دیں، وہ جہنم جو اس دنیا میں موجود ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، اور وہ جہنم جو اللہ کے ناشکروں کا انتظار کر رہا ہے آخرت میں قیامت کے بعد، اس سے بھی نجات کا یہ وقت ہے۔ آئندہ کی آنے والی راتیں جو آج رات سے طاق کی صورت میں شروع ہو رہی ہیں، کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کیجئے، اپنے اندر غور کیجئے، مجھ میں جو خرابیاں ہیں میں اس کا عزم کرتا ہوں کہ میں اس کو دور کروں گا، آپ میں جو کمیاں ہیں آپ اس کے بارے میں فیصلہ کیجئے کہ ہم اس کو کم کریں گے، اور پھر قرآن کی ان آیات کے مطابق ہم اللہ کے شکر کرنے والے بندے بن جائیں۔ جس روز ہم اللہ کے شکر کرنے والے بندے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاک سرزمین اور رب مہربان۔ آئیے ہم اپنے رب مہربان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔